السلام علیکم۔ محمد فیاض احمد قرطبہ اندلس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں ابھی انتظار کر رہا ہوں چند لوگ انوالو ہو جائیں، شامل ہو جائیں، تو پھر گفتگو آج کا موضوع جو ہے وہ کرتے ہیں۔ I am waiting for some people so they can join and then we can start۔ اس دوران آپ اپنے سوالات ذہن میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے۔ ایم عباس چیمہ صاحب ویلکم جی، 15 بندے ہو گئے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو اپنا تعارف تھوڑا سا، جو لوگ نہیں جانتے پہلی مرتبہ شامل ہوئے ہیں۔ محمد فیاض احمد نام تو وہ آپ نے جانتے ہیں، اور ہم کباب ڈسٹریبیوشن کے بزنس میں ہیں اسپین میں پچھلے تقریباً 12 سال سے، اور یہ ہمارا فیملی بزنس ہے۔ ہم 3 بھائی ہیں اس میں انوالو ہیں، اور پچھلے 10 سال سے تقریباً یہ ہمارا اسپین اور پرتگال میں الحمدللہ سب سے بڑی جو چین ہے سپلائی کی وہ ہم رن کر رہے ہیں۔ تو جس دن ہم یورپ میں داخل ہوئے تھے، میں اور میرے بھائی ہم اکٹھے تھے، اور اس وقت 70 جو ڈالر تھے وہ ہماری جیب میں تھے۔ یعنی پیرس کے ایئرپورٹ پر ہم جب اترے تھے تو یہ جو سفر شروع ہوا، 70 یورو جیب میں ڈال کے ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تھے۔ پھر وہاں سے یہ جرنی شروع ہوئی جو آج الحمدللہ irafkebab.com کے نام سے ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں ساتھی، یا uzturk.com کے نام سے پورے اسپین میں ہمارا ڈونر کباب اور کا سپلائی کا، اور پرتگال میں ہے سسٹم ہے۔ جو لوگ تو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسپین میں بیٹھے ہوئے، ان کو تو نام جو ہے وہی کافی ہے، کہتے ہیں جیسے کہ نام ہی کافی ہے، اراف کباب۔ اور جو لوگ بیرون ملک ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں، یا پاکستان میں ہیں، یا یورپ کے دوسرے ملک میں ہیں، تو وہ ERAFKEBAB.com سے دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ۔ تو یہ سفر 70 ڈالر سے شروع ہوا، اور الحمدللہ آج ملٹی ملین یورو جو ہے وہ ٹرن اوور پہ جو ہماری کمپنی پہنچی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا کیا محنت تھی، اور کیا کیا اس کے اندر کن وجوہات پہ، کن خصوصیات کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں، وہ چند ٹپس ہیں جو جسٹ نئے جو لوگ یورپ میں آ رہے ہیں یا آئے ہیں، یا جنہوں نے بزنس بنائے ہوئے ہیں، ان کے معلومات کے لیے، تاکہ وہ ڈس ہارٹ نہ ہوں اگر کسی کے اوپر مشکل وقت گزر رہا ہے، جو نا امید نہ ہوں۔ تو یہ اس کے لیے تھوڑا سا انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ میں سے اگر جو ہے اس سے متعلق سوال کرنا چاہتے وہ بھی کر سکتا ہے ڈیورنگ کنورسیشن۔ تو سب سے پہلے تو یہ سفر جب شروع ہوا، پہلے دن ہی ہم نے بزنس شروع نہیں کیا، نہ ہوا ہے۔ ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی آپ کسی فیلڈ میں جاتے ہیں تو سٹارٹ ہمیشہ آپ کا لرننگ سے ہوتا ہے۔ آپ کسی فیلڈ میں بھی جاتے ہیں، آپ جاب کسی جگہ اپلائی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، پہلا سٹیج ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ بھی جانا ہے، وہاں کے ماحول سے ایڈجسٹ ہونا ہے۔ لیگل پروسیس جو ہوتا ہے، لیگل طریقے سے آئے ہیں یا غیر لیگل، جیسے بھی لیگل ہونا ہے، وہاں کے پروسیس سے گزرنا ہے، وہاں کی لینگویج سیکھنی ہے۔ اگر انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے تو آپ نے انگلش اپنی بہتر بنائیں، عبور حاصل کریں، اور وہاں کے جو قوانین ہیں ان سے آگاہی حاصل کریں۔ اور یورپ میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس ہے، ڈرائیونگ پاس کرنا۔ تو جو لوگ یہاں آ رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں، یہ چند چیزیں ہیں، اگر یہ ڈرائیونگ لائسنس اور لینگویج آپ کو آ جائے تو پھر اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں جانے کا، وہ آپ کا کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہے تو یورپ میں آپ سمجھیں کہ آپ ڈیڈ ہیں، آپ بزنس نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو آپ ناکام ہوں گے، اس میں آپ مار کھائیں گے، بینیفٹ نہیں حاصل کر سکیں۔ کہ یہاں قدم قدم پر جو ہے آپ کو ڈرائیونگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دی بیسٹ وے ہے کہ آپ نے پہلا قدم جو کرنا ہے، کسی ملک میں بھی جائیں یورپ میں، جیسے ہی آپ وہاں سیٹل ہوں، اسٹڈی کے لیے آئے ہیں، کام کے لیے آئے ہیں، جس ویزے سے بھی آئے ہیں، وائف شادی کر کے آئے ہیں، تو پہلا جو سٹیپ رکھنا ہوتا ہے، آپ نے رکھنا چاہیے جو وہ وہاں کی لینگویج اور وہاں کی ڈرائیونگ پاس کریں، سیکھیں۔ ویلکم مرجان
نوید ملک اختر صاحب، تنویر دکڑ صاحب، جزاک اللہ۔ تو نمبر 1 یہ چیز ہے جی۔ تو اچھا، یہ تو جسٹ بیسک ایک ٹپ دی تھی، اس کے ساتھ ہم جو اپنا سفر شروع کیا تو ہم نے جی سب سے پہلے تو خود کام کرتے رہے، ریسٹورنٹ، فاسٹ فوڈ اور مختلف جگہوں پہ کام کیا ہے، اور وہیں سے جب کام کیا ہے سیکھا ہے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کام میں انوالو ہوں، کسی کے پاس کام کر رہے ہوں یا اپنا چھوٹا کام کریں، تو آپ کو آئیڈیا جو ہے وہ پری پلان، بعض دفعہ آپ کا کامیاب ہوتا ہے کہ آپ پری پلان کرتے ہیں، گھر سے سوچ کے نکلتے ہیں، یا یہاں پہ رہ کے آپ پلان کر کے بزنس شروع کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بزنس میں، آپ کام میں ہیں، تو وہاں پہ آپ نے آنکھیں اپنی کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں، تو آپ کو کوئی موقع ملتا ہے، تو اپرچونیٹی ملتی ہے، آپ نے وہ اویل کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ بزنس جو شروع کیا تھا، فاسٹ فوڈ ڈونر، ہم نے پہلا بنایا اسپین میں، قرطبہ شہر میں، آج سے تقریباً 10 سال 11 سال پہلے۔ تو اس وقت اس شہر میں پہلا کباب تھا، اس کے بعد ہم نے دوسرا کباب کھولا، تو ساتھ ہی دوستوں نے جو ہے، ارد گرد کے جو دوست تھے انہوں نے مشورے لینا شروع کیے، اور کچھ نے دے کے کھولنا شروع کر دیے، 1 2 کھل گئے۔ تو ہمیں وہ ونڈو آف اپرچونیٹی نظر آئی کہ ہم خود جو مال لے کے آتے تھے وہ انگلینڈ سے منگواتے تھے، یا جرمن کی کمپنی تھی، وہ میڈرڈ میں اس کے ڈسٹریبیوشن سینٹر تھا، تو وہاں سے ہم لے کے آتے تھے۔ تو یہ ونڈو آف اپرچونیٹی جو ہوتی ہے، یہ ہر زندگی کے ہر بندے کے سامنے آتی ہے۔ آپ کہیں کام کر رہے ہوں، کسی بندے کے پاس کام کر رہے ہوں، تو آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے، اس کی سیکنڈ شاپ وہ کھولنا چاہتا ہے یا فروخت کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ونڈو آف اپرچونیٹی جب آتی ہے، تو آپ اگر وہ اویل کر لیں تو یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ ایک تو آپ اس فیلڈ میں ہوں، تو اسی فیلڈ میں جس میں آپ کام کر رہے ہوں، کوشش کریں اسی میں آپ جو ہے وہ اپنے ٹرائی کریں نئے بزنس بنانے کی یا کام کرنے کی۔ تو یہ ونڈو آف اپرچونیٹی ہمیں اویل ہوئی، تو ہم نے وہ سپلائی کا بزنس شروع کیا، تو الحمدللہ وہ آگے بڑھتا گیا۔ اچھا، اس میں جو کامیابی کا جو راز ہے، اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمارا جو کامیابی کا راز اس میں ہے کہ ہم بھائیوں کا اکٹھے ہونا اور سب بھائیوں کا مل کے کام کرنا۔ تو یہ بہت بڑی پاور ہے یورپ میں یا دنیا کے کسی ملک میں، پاکستان میں بھی۔ جس بزنس میں آپ کی مین پاور گھر سے ہو اور خود ہوں آپ، تو وہ کامیابی کے چانس زیادہ ہیں ہمارے جو ہے چھوٹی کمپنیز یا نئے سٹارٹ اپ کو، کیونکہ اس میں آپ کو تنخواہ دینے کے لیے یا تنخواہ اگر نہ بھی دیں کچھ عرصہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کا اپنا فیملی بزنس ہوتا ہے۔ اگر پرائیویٹ ہو تو پہلے دن سے آپ کو تنخواہیں جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہیں۔ تو مین پاور جو ہوتی ہے، اگر آپ کے بھائی ہیں تو اچھا، اس میں یہ جی نمبر آپ کمنٹ جاری رکھیں گے، آپ کے سوال ہوں گے تو جواب بھی دوں گا۔ تو یہ ہمیشہ جو اگر 2 یا 3 بھائی ہیں یا فیملی ہے، تو یہ کوئی بھی بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے، یہ آپ کی بیس ہے اور یہ پازیٹیو بیس ہے، اور یہ کامیابی کا پہلا نسخہ ہے، اور اس میں آپ کو کافی آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے اگر مین پاور آپ کی اپنی ہو۔ دوسرا ہوتا یہ ہے کہ یورپ میں خاص طور پہ جو لوگ گرو نہیں ہوتے، کامیاب نہیں ہوتے، جن کی ریشو کم ہے اور جو کامیاب ہوتے ہیں، اس میں کمپیئر کریں تو وہ لوگ زیادہ کامیاب ہیں جن کی فیملیز ہے، جن کے 2 3 بھائی ہیں۔ اکیلے کا یہ ہوتا ہے کہ اکیلا بندہ یہاں پیپر ورک بہت زیادہ ہے، فیملی اگر آپ کی یا بیوی بچے ہیں تو آپ اس پہ ٹائم دینا ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ فرنچائز نہیں، کوئی ایک بزنس کھول سکتے ہیں، دوسری اس کی برانچ نہیں کھول سکتے، آپ کو لائبل بندہ نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ کے برادر بھائی ہوں چھوٹے بڑے یا کوئی فیملی ممبرز ہو، اس میں اور بھی ہو سکتے ہیں آپ کے رشتہ دار نزدیکی، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے پوری دنیا میں کہ آپ کا فیملی ممبرز آپ کے انوالو ہوں اس بزنس میں، تو یہ ایک پازیٹیو پلس پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو بزنس کامیاب ہوا الحمدللہ، اس میں 3 بھائی تھے اور تینوں بھائیوں نے کام ڈیوائیڈ کیا، تو الحمدللہ ہماری اماہنگی، ذہنی اماہنگی بھی الحمدللہ وہ بہت بہترین رہی۔ تو ہم نے اس کو پہلا سال 2 سال ہم نے اس میں کوئی یعنی کہ توقع بھی نہیں رکھی اور ڈیمانڈ بھی نہیں تھی کہ بھائی تھے، ایک فیملی بزنس تھا، اس لیے ہمارا اگر سلو تھی پروسیس گروتھ کا، لیکن ہمیں لائبلٹی نہیں تھی، کسی کو دینا نہیں تھا، کچھ حصہ دار کوئی نہیں تھا، پارٹنر نہیں تھا، اور نہ کوئی ورکر تھا۔ اس لحاظ سے ورکر تو تھے کام والے، لیکن جو 3 ہم گھر کے تھے، ہمارا وہ بچت یعنی کہ ری انویسٹ ہوتا رہا، وہ جو ہم کماتے رہے اس میں نکالتے نہیں رہے تنخواہ، وہ بھی اس میں شامل ہوتی رہی۔ تو یہ فرسٹ جو ہمارا کامیابی کا جو راز ہے وہ ہے اسٹرینتھ، فیملی ممبرز کا اپنے ہونا، اور اس میں اپنے میں ہم آہنگی ہونا،
ڈیسیجن میکنگ میں مشاورت ہونا، یہ اچھا بڑی ایک گر یہ ہے کہ آپ بھائی ہوں بھی تو بعض دفعہ تک ایک بھائی جو بڑا ہوتا ہے، جو پرانا تجربہ کار ہوتا ہے، اگر چھوٹا بھائی اس کا ساتھ وہ ملاتا بھی ہے تو اس کو وہ ایز امپلائی یا چھوٹا سمجھ کے، نالائق سمجھ کے یا پریشرائز کر کے اس کو شامل کرتا ہے، وہ اس کو کسی فیصلہ سازی میں شامل نہیں کرتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے نیا ہے، یہ اس کو کیا پتہ ہے بزنس کا، یہ کیا میں اس کو وہ کام لگا دیتا ہے، کوئی ڈرائیونگ کر دے، کوئی یہ سنبھال لو وہ سنبھال لو، اس کو فیصلہ سازی میں وہ شامل نہیں کرتا ہے. تو یہ بھی بڑی ایک مسٹیک ہے کہ آپ مشاورت جو ہوتا ہے، کہ یہ اسلام کا بھی اصول ہے، کہ اسلام کا بھی حکم ہے کہ آپ نے مشاورت کر لیا کرو. اور نبی پاک کی زندگی کے بھی آپ اگر اسٹڈی کریں اور صحابہ کی بھی، جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی یا کوئی مارکا ہوتا تھا یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو نبی کریم بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. فیصلہ ڈیسیجن وہی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، وہی کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا تھا، لیکن وہ انوالو کرتے تھے. اس انوالومنٹ کا جو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم ورک جو ہوتا ہے، ان پٹ جو ہوتی ہے، اور دوسرا وہ فیصلہ اون کرتے ہیں جو آپ جن سے مشاورت کرتے ہیں کہ مجھ سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا گیا، تو وہ دل لگا کے اس فیصلے کے اوپر عمل کرتا ہے، کوئی ڈیسیجن آپ کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں. وعلیکم السلام محمد حسن عمر وحید بھائی. اچھا یہ جو جی امپورٹنٹ جو سیکنڈ ہماری کامیابی کا راز ہے وہ مشاورت تھا. الحمدللہ ہمارے جو بڑے بھائی ہیں ریاض احمد بٹ صاحب، انہوں نے ہمیں ہر مرحلے پر جب بھی کوئی بزنس کا ہم نے ایکسپینڈ کیا، کسی سے نئی کمپنی سے ہم نے کانٹریکٹ کیا یا نیا ہم نے ڈسٹریبیوشن کسی کو دیا، تو اس میں انہوں نے ہم چھوٹے تھے لیکن ہمیں انہوں نے فیصلہ سازی میں مشورہ مس لیا، اور ہم نے بھی اپنا مشورہ ان کو دیا. آگے انہوں نے مانا یا نہیں مانا اس پہ ہم جو ہے اس کے ہمیں معلوم تھا کہ وہ بڑے ہیں، تجربہ زیادہ ہے. تو بعض ان مشوروں کا بعد میں 2-3 سال بعد رزلٹ نکلنا شروع ہوئے، تو ہمارا جو ایمان تھا جو پختہ تھا، ہماری جو ریلیشن شپ سے مزید پختہ ہوئے، اور ہمیں اس چیز پہ جو ہے مزید شرح صدر ہوا کہ مشاورت کا جو عمل ہے یہ بزنس کے بڑھوتری کے لیے، اپنے کام کو بڑھانے کے لیے جو زیادہ مفید ہے. تو یہ جی اپنا سیکنڈ ہماری ٹپس جو لوگ کام کر رہے ہیں، اگر فیملی ہو، فیملی کے علاوہ بھی آپ کے ورکر ہوں، تو مشاورت جو ہے اپنے ورکر کے ساتھ، اپنے کو پارٹنر ہیں آپ کو ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں، آپ نے مائنڈ بنا لیا ہے، تو اس کے باوجود آپ مشاورت کریں، رائے لیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی پہلو نہیں ہوتا ہے، کوئی نیگیٹو پہلو اس کام کے بارے میں نہیں ہوتا، لیکن دوسرے بندے کے ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا یا کوئی مشورہ بعض دفعہ آ جاتا ہے کہ وہ کلک کر جاتا ہے آپ کو، تو بعد میں وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے. تو بعض دفعہ بندے کو ہر برائٹ چیزیں جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہیں، کوئی آپ کو آفر آتی ہے کسی بزنس کی، کسی کی کمپنی کی، کسی پروڈکٹ کی، کسی سروس کی، تو آپ کو جس نے آپ نے پریزنٹیشن آپ کو پیش کی ہے، تو آپ اس کی پریزنٹیشن سے متاثر ہو گئے ہیں، تو آپ جلدی میں غلطی کر سکتے ہیں، کوئی مسٹیک کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ مشاورت اگر اپنے کو ورکر سے، اگر آپ کی بھائی ہیں فیملی بزنس میں، یا آپ کے ورکر ہیں جو آپ کے مینیجر ہیں یا آپ نے کو بنائے ہوئے انچارج اپنے کام کے، ان سے مشاورت اگر کر لیں تو یہ بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. وعلیکم السلام. جی سلام جی آپ کا پہنچ جاتا ہے، سلام بار بار ہر بندے کو سلام کا جواب نہیں دے سکتا. آپ اگر کوئی سوال ہو یا ٹپس ہوں یا کچھ شیئر کرنا چاہیں اپنا نالج وہ کریں، یا سوال کر سکتے ہیں، سوال کریں تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. اچھا یہ جی کچھ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اچھا اس کے ساتھ جو تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ لوکل لینگویج اور لوکل قوانین کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جس ملک میں بھی آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کو لوکل وہاں کے جو مقامی قوانین ہیں جس ملک میں بھی رہتے ہیں، ٹیکس کے، لا کے، ان کا ادراک ہونا چاہیے، ان کا علم ہونا چاہیے. علم حاصل کریں، پڑھیں. اگر لینگویج، اور جس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں بزنس کریں وہ لینگویج آنی چاہیے. تو اس کے بعد آپ جو ہے اگر آپ کو قانون کا نہیں پتہ، لا کا نہیں پتہ، تو آپ غلط سٹیپ لے سکتے ہیں. کیونکہ یورپ میں خاص طور پر، بلکہ دوسرے یورپ کے علاوہ ایشین ممالک میں بھی کام کے لائسنس ہوتے ہیں، اجازت نامے ہوتے ہیں مختلف گورنمنٹس کے، ڈپارٹمنٹ کے. اگر وہ آپ پورے نہ کریں تو آپ کا وہ بزنس بند ہو سکتا ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے. تو آپ بجائے وہ بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کر کے وہاں پہ کوئی غلطی کریں، قدم اٹھا کے 6 مہینے، سال، 2 سال ضائع کریں، اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگے یا آپ کو اجازت نامہ نہ ملے یا آپ کو جرمانہ ہو جائے، تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، آپ ایک سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں. بالکل یہ ساتھی کہہ رہے ہیں جی، محمد حسن کہتے ہیں کچھ نہ ملے تو دیوار سے مشورہ کر لینا چاہیے، بزرگوں کی اخوان ہے. بالکل جی مشاورت کا یہ فائدہ ہے. اچھا یہ جی لوکل لاز سے جو ہے نا آگاہی،
اپ ڈیٹ رہنا آپ کو. یہ ہر بزنس میں، آپ کوئی بزنس بھی کرتے ہیں، چھوٹا چاہے کرتے ہیں، دکان کھولنا چاہتے ہیں، یورپ میں خاص طور پر اور عرب ممالک میں یہ ہے کہ لوکل لاز ہیں کہ آپ کو ایک چیز کی اجازت ہی نہیں ہے، ایک علاقے میں ممنوع ہے یا ریکوائرمنٹس ہیں. اگر آپ ان کو پورا نہیں کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد انسپیکشن آتی ہے، آپ کی کوئی انسپیکٹر آ جاتا ہے، کچھ ڈپارٹمنٹ کا لیٹر آ جاتا ہے، تو آپ نے اگر انویسٹمنٹ کیا تو ساری ضائع ہو جائے گی آپ کو. تو یہ قانون سے آگاہی جو ہے وہ آپ کو ہونی چاہیے. سارے قوانین ہیں جو دکان یا بزنس کھولنے کے جو اجازت نامے ہیں، ٹیکس کے انفارمیشن کے اجازت نامے ہیں یا جس طرح کے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اگر ان کو فالو کریں گے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، آپ کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. اچھا جی، محمد علی ضیاء کہتے ہیں کہ یورپ میں رہتے ہوئے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کہاں سے لی جائے اگر اپنی سیونگ ہی نہ لگانی ہو؟ دیکھیں، یہ میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ یہ ونڈو آف اپورچونٹی ہوتی ہے، بعض دفعہ آپ نے اویل کرنی ہوتی ہے. ہر بندے کو تو نہیں ملتی، بعض دفعہ آپ کو ملتی ہے زندگی میں. آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں اور وہ بزنس مین، اگر آپ وہاں دل لگا کے محنت کام کر رہے ہیں، آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، آپ کام سیکھ گئے ہیں، تو وہ بندہ شاید تو اپنی دوسری برانچ کھولے تو آپ کو ایز اے بطور مینیجر وہاں رکھ سکتا ہے، آپ کو بطور پارٹنر وہ آفر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا وہ مجبوری کے ساتھ بیچنا چاہتا ہے، اس کو کوئی پرابلم آ گئی ہے تو آپ وہ ٹھیکے پہ لے سکتے ہیں، ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. تو یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ کسی کام میں ہیں لیکن اس میں کہ آپ نے دماغ کھول کے رکھنا ہوتا ہے، آنکھیں کھول کے رکھنی ہوتی ہیں، تو وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. جی ہمارا بزنس جی فاسٹ فوڈ سپلائی کا ہے. اگر www ایراف کباب ERAFKEBAB.com یا ازترک OZTURKKEBAB.com. فاسٹ فوڈ یا ڈونر کباب ریڈی میڈ ہوتا ہے، پاکستان میں شورما بولتے ہیں، عرب میں بھی شورما بولتے ہیں، یہ ہوتا ہے. تو یہ ہے جی اپنا انویسٹمنٹ. تو پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے، پھر آپ اگر بھائی ہیں تو بھائی مل کے بھی بزنس چھوٹا سٹارٹ کر سکتے ہیں، پیسے ڈال سکتے ہیں، یا پارٹنرشپ پہ بھی چل سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے، اگر کوئی آپ کے پاس اچھا انویسٹر ہے تو انویسٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن جو بھی کام کریں گے اس میں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ضروری ہوتی ہیں. میں جو ٹپس دے رہا ہوں کسی اسپیسیفک ایک بزنس کے لیے سب بزنسوں میں آ سکتی ہیں. جی بالکل. اچھا، جو بھی آپ یہ سب سے پہلے جو میں نے ذکر کیا ہے، محمد حسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ جس کام میں آپ کریں خود اعتمادی سے کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو جو کام آپ جس کام کا آپ کو تجربہ ہو یا جس کام میں آپ نے کچھ ٹائم لگایا ہو اس میں ہی کوشش کرنی چاہیے. اس میں کامیابی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. حالانکہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی نظر ہوتی ہے، کوئی ونڈو آف اپرچونٹی آتی ہے، آپ کو کسی علاقے میں کسی ایریا میں ایک چیز کی ڈیمانڈ نظر آتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس ایریا میں وہ چیز نہیں ہے، کوئی سپلائر نہیں ہے، سروس پرووائڈ کرنے والا، یہ بزنس ہو سکتا ہے، وہ بھی ہے. لیکن اگر آپ جس کام کا آغاز کریں گے اس کا آپ کو تجربہ نہ ہو تو آپ مار کھائیں گے. اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، مثال کے طور آپ فاسٹ فوڈ آپ ریسٹورنٹ کھولنا چاہتے ہیں اور آپ کو خود کوک پکانے کا علم نہیں ہے تو آپ کسی کوک کے اوپر انحصار کریں گے تو آپ مار کھائیں گے کہ وہ کیسا ٹیسٹ ہے، کیا بناتا ہے. وہ کل چھوڑ جاتا ہے، آپ کا بزنس بیٹھ سکتا ہے. یا کوئی بھی کام ہے، اگر آپ کو ذاتی تجربہ نہیں ہے، یعنی سب سے پہلے تو آپ اس فیلڈ میں جس میں آپ کام کر رہے ہیں ایکسپرٹ ہیں، اسی فیلڈ میں آپ کوشش کریں بزنس کی، کام کی. یہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، سپلائی کا ہے، سروسز کا ہے، میکینک کی شاپ ہے، فروٹ کی شاپ ہے، یا سپلائی چین ہے، موبائل ایکسپورٹ امپورٹ ٹھیک ہے، جو بھی ہے جس فیلڈ میں آپ پہلے کام کریں. آپ نے کام کرنا چاہیے جہاں بھی جائیں، جس ملک میں بھی جائیں، جہاں بھی رہیں، اس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہوں، سال 2 سال کریں. اس کے بعد اس فیلڈ میں آپ تجربہ کریں کام کرنے کا، بزنس کرنے کا، اس کو ایکسپینڈ کرنے کا. اگر آپ کو خود اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو آپ پہلے سٹیپ پہ ہی مار کھائیں گے. آپ کو کس چیز کی بائنگ کریں گے تو آپ اس کی خصوصیات کا، اس کی خرابیوں کا، اس کی نیگیٹو چیز کا پتہ نہیں ہوگا. اور اچھا، یہ کچھ سوال ہیں جی، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. فدا، وہاں شراب کے بغیر بھی کباب کی سیل ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہو جاتی ہے جی، یہ اپنے اوپر ہے، آپ کر سکتے ہیں. بے شمار لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. دکانیں شراب کے بغیر بھی چل جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے شروع میں تھا یہ ٹرینڈ اور لوگوں کو ڈر تھا، لیکن اب انگلینڈ میں، فیرس میں، جرمنی، پورے یورپ میں بے شمار ریسٹورنٹ، بے شمار جنرل اسٹور جو ہیں وہ شراب کے بغیر بھی ہیں.
بے شمار مارکیٹ ہے، اس میں آپ اسپیشلٹی آپ سروس دیں، اچھی چیز دیں تو شراب کے بغیر بھی چل جاتا ہے۔ شراب کے علاوہ مطلب بے شمار اور بزنس ہیں، اس یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ریسٹورنٹ میں ہی جانا ہے۔ صحیح۔ راجہ عثمان، آپ کس کنٹری میں؟ ہم اسپین میں ہیں جی، اسپین میں ہمارا بزنس ہے شوارما سپلائی کا، کباب سپلائی کا ہے، irafkebab.com کے نام سے ہے جی۔ الحمدللہ 50 بندے جناب دیکھ رہے ہیں جی، سوال آپ پٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں جو کچھ لوگ نئے آئے ہیں ان کے لیے دوبارہ اپنے ہنٹس جو ہے آپ کر دیتا ہوں۔ پہلا جو سٹیپ جو ہم نے جہاں سے شروع کیا وہ کہ ہم نے کام کیا خود فیلڈ میں، اور جس فیلڈ میں کام کیا وہ ریسٹورنٹ کی فیلڈ تھی، فاسٹ فوڈ کی فیلڈ تھی۔ اسی فیلڈ کے اندر ہمیں ایک موقع ملا، اپرچونٹی ملی کہ کچھ دکانیں کھلیں، شاپس کھلیں، تو سپلائی کا ہمیں موقع نظر آیا کہ یہ ہے، ہم نے شروع کر دیا۔ تو اس میں ہم 3 بھائی تھے، 3 بھائیوں نے مل کے شروع کیا۔ تو یہ اسٹرینتھ گھر سے شروع کریں، اپنے فیملی ممبر آپ کے ساتھ ہو تو یہ کامیابی کا چانس زیادہ ہوتا ہے، آپ کی انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، آپ کو تنخواہیں نہیں دینی پڑتی، اور آپ کو ڈر نہیں ہوتا ہے چوری کا، اور دل لگا کے محنت کرتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان پٹ ڈبل سے ٹرپل ہو جاتی ہے۔ جہاں ایک مالک کام کرے گا، 2 ملازم کریں گے، ایک ملازم کا ذہن، 2 ملازم صرف ٹائم پاس کریں گے، اپنا کام کریں گے 8 گھنٹے، وہ اپنی ان پٹ نہیں ڈالیں گے۔ لیکن 3 بھائی ہوں گے، 2 بھائی ہوں گے، تو وہ دونوں دماغ سوچیں گے، محنت کریں گے اپنا بزنس سمجھ کے۔ تو یہ اس کا بینیفٹ ہے، اگر آپ کی اسٹرینتھ گھر کی ہو تو یہ سب سے پازیٹیو چیز ہے، سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد مشاورت کا عمل ہے۔ مشاورت سے آپ جو ہے کام کریں۔ راجہ عثمانی برانچ نہیں، ہمارا کوئی فرنچائز کا کام نہیں ہے جی، ہم سپلائی ہے، ہول سیل سپلائی کا، تو برانچز یا یہ ہم ابھی نہیں شروع کیا ہے، تو اس طرح کا ہمارا بزنس، ہم سپلائی کر رہے ہیں فی الحال، اور ہول سو نہیں، ہم الحمدللہ جی اسپین اور پرتگال میں ہے، اس کے علاوہ اس سے باہر ابھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ مقصد جو تھا یہ صرف ٹپس دینی تھی چند نئے جو لوگ آئے ہیں جو کام کر رہے ہیں، کہ آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس میں کیا آپ کو چاہیے۔ اچھا، یہ ایک تو بزنس کے لیے آپ نے، دوسرا تھا کہ مقامی قوانین اور مقامی لینگویج سے آپ کی آگاہی ہونی ضروری ہے، جس ملک میں بھی رہیں۔ میں اسپین کی بات کروں، ہم اسپین میں ہیں لیکن آپ انگلینڈ میں ہیں، ڈنمارک میں ہیں، جس ملک میں ہیں وہاں کی لینگویج کے اوپر عبور اور وہاں کے قوانین سے آگاہی، یعنی کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے قوانین کیا ہیں بزنس کے، اس کے لیے آپ ریڈیو، ٹی وی جو ہے، اخبارات، یہ مطالعہ کریں۔ اس کے اندر سیکشن بنے ہوتے ہیں، اور اخبار میں جو سیکشن بنا ہوتا ہے، اور ٹی وی میں اور ریڈیو میں بھی خبریں ہوتی ہیں، ان کا خبروں میں شامل ہوتا ہے بعض دفعہ، تو اس میں قوانین وہ نئے اور کیا چل رہا ہے، نیا ٹیکس آ گیا، نیا قانون آ گیا ہے، اور اخباروں میں تو ویب پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کو قوانین پتہ ہوں تو آپ مار نہیں کھائیں گے، آپ غلطی نہیں کریں گے، آپ کی ٹائم زیادہ نہیں لگے گا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کے اوپر کوئی پابندی لگتی ہے، جرمانہ لگتا ہے تو آپ کو ادارے تنگ کرتے ہیں، تو آپ لیگلی کام پرو چینل کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو آپ کی بچت ہوگی، آپ بلنڈر نہیں ماریں گے۔ اور اس کے بعد تھا کہ مشاورت، اور تیسری چوتھی چیز جو ہوتی ہے وہ ہے اپ ٹو ڈیٹ، اپنی انفارمیشن، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا مارکیٹ کے مطابق۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مطالعہ کریں، ریڈیو ٹی وی کے اوپر دیکھیں ٹرینڈ کدھر جا رہا ہے، مارکیٹ کا ریسرچ کریں، گھومیں پھریں، جس فیلڈ میں آپ ہیں اس فیلڈ میں لیٹسٹ کیا چل رہا ہے۔ اور یورپ میں خاص طور پہ تو یہاں پہ تو ہر فیلڈ کا جو ہوتا ہے وہ میگزین نکلتا ہے، موٹر سائیکل سے لے کے، کار سے لے کے، گھوڑے سے لے کے، گنس، اپنا شکار کرنے تک، اور بزنس کرنے تک، ریسٹورنٹ کرنے کا، ہر فیلڈ کے میگزینز ہیں جس میں لیٹسٹ جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، فرنچائز آ رہی ہیں، سپلائر آ رہے ہیں، نئی انویژن ہو رہی ہے، تو وہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ وہ مطالعہ کریں، اس کے لیے تھوڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے، $2-4 یا $2 کا مل جاتا ہے، آن لائن بھی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ ایکسپورٹ کا کلائنٹ کیسے ڈھونڈوں اسپین میں یا یورپ میں، بے شمار ہیں جی، اور کلائنٹ کی بھی ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں، آپ جائیں تو وہاں پہ مل جائیں گے۔ تو میں اس کا آپ کو اسپیسیفک کسی فیلڈ کا تو نہیں کہہ سکتا۔ ابھی علی بابا ایکسپریس ہے، solostalk.com ہے، اس طرح کی بے شمار آن لائن کمیونٹیز ہیں جہاں پہ provider.com ہے اسپین میں، وہاں پہ آن لائن سپلائر ہیں، وہ اکاؤنٹ بناتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ میں جرنل ایک بات کام کر رہا ہوں،
سعودیہ میں کام کا مشورہ تھا جی، یہ تو وہی بات ہے جو آپ ونڈو اپرچونٹی، آپ کس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں آپ نگاہ رکھیں، اسی فیلڈ میں جو اگر آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کا تجربہ ہو جاتا ہے تو اسی کو آپ بنیاد بنائیں۔ اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں کسی کمپنی میں، وہ ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، تو آپ نگاہ رکھیں کہ کیا ڈرائیونگ آپ کچھ اس کے متعلق معلومات ہو، کہاں سے لائسنس ملتا ہے، کہاں پہ گاڑیاں ملتی ہیں، کہاں ڈیمانڈ ہے۔ اگر کوئی موقع ملتا ہے کسی سے مل کے آپ چھوٹا سا کام شروع کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس فیلڈ میں ہیں، کہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے۔ تو جیسے ہی موقع ملتا ہے اس کے مطابق آپ نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے۔ یہ ہر ملک میں، ہر علاقے کے، ہر فرد کے لیے ڈیفرینٹ ہوگا۔ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ ڈیمانڈ ہے، جس چیز کی آپ کو موقع مل رہا ہے وہ شروع کریں۔ تو اس میں جو بھی بزنس کریں گے اس میں چند بنیادی جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ ہے۔ اچھا جی، بزنس آپ کا بنا ہوا ہے، چھوٹا بزنس ہے، آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ مارکیٹ ٹرینڈ کیا ہے، یعنی کہ جس فیلڈ میں ہیں اس میں باقی کمپنیاں جو بڑی کمپنیاں ہیں، فرنچائز ہیں، ان میں کیا کیا چیز، وہ کیا ان کا سسٹم کیا ہے، سسٹم کو وہ کس سسٹم سے چل رہے ہیں، ان کا وے آف ورک کیا ہے، ان کو آپ آبزرو کریں، جائیں، دیکھیں، پڑھیں، تو اس کو آپ کاپی کر لیں، بجائے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں۔ تو آبزرویشن جو ہوتی ہے یہ بزنس کا اور کام کے بڑھنے کا سب سے بڑا طریقہ۔ آپ اوپوننٹ سے، مخالفین سے بھی سیکھیں کہ آپ کے مقابلے میں جو بزنس کامیاب جا رہا ہے وہ کیوں کامیاب ہے، اس کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ تو آپ جا کے اسٹڈی کریں، اس کو آبزرو کریں، واچ کریں کہ اس میں کیا کیا، اس میں اور آپ میں کیا فرق ہے۔ تو بڑی جو کمپنیاں ہیں کامیاب ہیں، تو اس آبزرویشن سے آپ وہ چیز جو ہے وہ بجائے آپ خود انتظار کر کے سیکھیں 10 سال کے بعد وہ آپ شروع کریں، آپ دوسرے کسی نے شروع کیا ہے اس کو آبزرو کریں، وہ چیزیں، وہ سسٹم آپ کاپی کر لیں، ڈیولپ کر لیں۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ ووڈ کا کام کا تجربہ ہے انور خان۔ یہ جی ہر ملک میں اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کہاں پہ کرنا ہے۔ جو بھی کام کریں گے اس میں وہی بنیادی چیزیں ہیں۔ ووڈ کا بھی کام کریں گے تو اس میں بھی اگر آپ کے گھر کے بندے ہیں، آپ کے ہیلپر ہیں، تو آپ کے لیے مفید ہوگا، بجائے آپ باہر سے بندہ لیں گے اس کو 10-15 ہزار روپیہ دیں گے۔ گھر سے ہوگا تو اس کو نہ بھی دیں گے کچھ عرصہ، تو وہ آپ کا دوسرا، اس سے مشورہ کریں گے۔ اور دوسرا تو مارکیٹ میں ڈیمانڈ کیا ہے، لیٹسٹ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، مخالفین کا جو آپ کامیاب جا رہے ہیں ان کو کاپی کریں۔ یہ چند بنیادی چیزیں تھیں۔ پیر سید شاہ جلالی صاحب پوچھ رہے ہیں جی کباب شاپ شروع کرنے کے لیے کام سے کم کتنا پیسہ چاہیے؟ شاہ جی آپ کے لیے تو کوئی جناب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے پیسے کی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر علاقے کا ڈیفرنٹ ہے، جس ملک میں، جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں، کس لیول پہ آپ دکان کھولنا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ ہر علاقے میں ڈیفرنٹ خرچے ہیں۔ یہ اسپین میں جو بزنس ہیں وہ 15 سے 20 ہزار میں شروع ہو جاتے ہیں، کوئی بھی بزنس شروع کرنا چاہیں، فروٹ ایریا ہے، فروٹ کی شاپ ہے، کباب شاپ ہے، یا کوئی جنرل اسٹور ہے۔ اور باقی ملکوں میں بھی میرے خیال میں اتنا ہی ہے۔ تو بعض دفعہ اپرچونٹی ملتی ہے آپ کو کسی پارٹنرشپ، بغیر انویسٹمنٹ کے بھی پارٹنرشپ مل جاتی ہے، یا سیکنڈ برانچ آپ ایز اے مینیجر کام کر رہے ہیں تو اس شیئر بھی مل سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو جو چیز کرنے کی ضرورت ہے، وہ جہاں بھی کام کریں، کام سے دل لگا کے محبت کریں، محنت کریں، سیکھیں، اس میں مہارت حاصل کریں۔ چاہے کسی کے لیے کام کر رہے ہیں اس وقت اس میں بھی یہ کریں، اس کا صلہ یہ ملے گا کہ کل وہ مالک اگر اپنی سیکنڈ برانچ کھولنا چاہتا ہے اس کام کی، کوئی بھی کام ہے، یہ کباب کا نہیں، اس کے علاوہ بھی ہے، تو وہ آپ کو ایز اے مینیجر اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے، آپ کو شیئر سیل کر سکتا ہے، یا آپ اپنی اگر بزنس کرنا چاہیں تو وہ آپ کو تجربہ کام آئے گا۔ ہمارا اکثر یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھی جو پاکستانی یا جتنے لوگ ہیں وہ ٹائم پاس کرتے ہیں، جہاں بھی کام کر رہے ہیں وہ 8 گھنٹے پاس کرتے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسی کام ٹائم ختم ہوتا ہے وہ باہر، یعنی کہ ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی نہیں ہے، لرننگ نہیں ہے، جو اس کام میں جہاں پہ لگ گئے وہیں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ جہاں کام کر رہے ہیں اس کام کو سیکھیں، اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے اس کو بہتر بنائیں، اپنی جو کوالٹیز ہیں، اپنے اندر جو ایکسپیرینس ہے اس کو بڑھائیں، تاکہ جس جگہ کا بھی آپ کام کر رہے ہیں، جس فرد کے پاس، کمپنی کے پاس کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو امپروو کرے آپ کی۔ اگر چھوٹا کوئی اونر ہے، چھوٹا بزنس ہے، وہاں پہ آپ کو چانس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو سیکنڈ شاپ میں شیئر دے یا مینیجر بنا دے، تو یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ یا آپ کسی کا بزنس سنبھال لیتے ہیں، وہ کہیں بزی ہوتا ہے، اپنے پاکستان جاتا ہے یا کسی اور بزنس میں شامل ہوتا ہے، اگر آپ دل لگا کے کام کر رہے ہیں، کام کو اپنا کام سمجھ رہے ہیں، کام کنٹرول کرتے ہیں، تو آپ کو چانس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انچارج بنا دے، مینیجر بنا دے کسی چیز کا۔ تو یہ ایک سٹیپ ہوتا ہے فارورڈ آگے جانے کا، اپنا بزنس، اپنے کامیابی کی طرف قدم
تو سب سے پہلے یہی ہے کہ اسٹارٹ تو آپ نے جس فیلڈ میں بھی کرنا ہے وہ خود کام کرنا ہے، دل لگا کے کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ جی بالکل، لرننگ سب سے پہلے تو یہ اپنی سکلز لرننگ ہے، اپنے آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد ونڈو آف اپرچونٹی ہے، اس میں کوئی پری پلان کا نہیں ہوتا ہے، بعض دفعہ پری پلان بھی کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ ونڈو آف اپرچونٹی ہوتی ہے، آپ کہیں پہ دل لگا کے کام کر رہے ہیں، محنت سے کام کر رہے ہیں، تو اپرچونٹی آتی ہے، وہ آپ نے اویل کرنی ہے۔ اچھا، یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ اگر آ جائے تو پھر آپ نے یہ آپ کا نگاہ ہونی چاہیے اور آپ کا ول ہونی چاہیے کہ آپ کو اگر موقع ملے تو پھر موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی آفر کر رہا ہے یا آپ کو نظر آ رہی ہے ایسی کوئی، تو آپ اویل کر لیں، تو یہ ایک سیکنڈ آپ جو سٹیپ ہوتا ہے کامیابی کا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی جی ہماری کہانی، کچھ چیزیں تو میں نے بیان کر دی ہیں، اور باقی کام بڑھا کیسے ہے، یہ کام بڑھنے کا طریقہ، اچھا اس میں یہ جو آخری ایک سٹیپ ہے کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پہ کیسے گیا ہے، تو اس میں ہم نے جو کوشش کی ہے کہ وہ کوشش یہ کی ہے کہ اکیلے کھانے کے بجائے دوسروں کو ساتھ ملا کے کھایا جائے۔ یعنی اکیلا کوئی چیز آپ کو ملی ہے، آپ کو اپرچونٹی ملی ہے، تو آپ لالچ میں نہ آئیں اور سارا اپنے جیب میں ڈالنے کی بجائے آپ اگر اسے شیئر کر دیں تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی جو ہے وہ ایک سسٹم ہے کہ آپ اگر جو آپ کے پاس چیز ہے وہ شیئر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، یعنی کہ قرآن میں کا حکم ہے کہ ایک بالش آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں گے یا شیئر کریں گے، 700 اس کے بدلے دے گا۔ یعنی کہ آپ شیئر کرنے کا جو فارمولہ ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی آئی یا بزنس آیا ہے تو آپ کسی کو اس میں شامل کر سکتے ہیں، کسی کو بینیفٹ دے سکتے ہیں اس کے ذریعے، تو وہ ضرور کریں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا میرے جیب میں آئے، میں کسی کو یہ بتاؤں نہ، خفیہ رکھوں، مجھے مل گئی ہے ایک چیز، تو یہ آپ کی سوچ جو ہے یہ وہ آپ کو لالچی بنا دے گی۔ تو یہ لالچی بزنس میں لالچ کا ایک لمٹ ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن بالکل لالچی ہو جانا، یہ ایک خود غرضی ہو جانا، وہ کارپوریٹ جتنے دنیا میں آپ بھی ماڈرن کارپوریٹ جو ادارے ہیں ان میں بھی یہ کنسیپٹ آیا کہ شیئرنگ جو ہے وہ بزنس کے بڑھوتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہمارا تو مذہبی اور ریلیجیس تھاٹ ہے اسلامی کا، اس کے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے، لیکن ماڈرن جو ریسرچ ہے اس میں یہ آتا ہے کہ جتنی شیئرنگ کریں گے وہ آپ کا بینیفٹ ہوگا۔ تو اس میں ہماری کامیابی جو ہے، اس میں ہم نے خود جو ہمیں اپرچونٹی ملی ہے، ہمیں ایک آئیڈیا ملا سپلائی کا، تو ہم نے یہی آئیڈیا دوسرے شہروں میں دوسرے پاکستانی جو لوگ تھے ان کو اس میں انوالو کیا کہ ہم اپنے ایریے میں شروع کر رہے ہیں، آپ اپنے علاقے میں شروع کریں، ہم آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے، جہاں سے ہم سپلائی لیتے ہیں مل کے لیں گے، ہمیں سستا ملے گا، آپ کو بھی سستا ملے گا۔ تو اس سے فائدہ ہوا کہ ہمارا ایک بن گیا، چین بن گیا مختلف شہروں کا، تو ہمارا بائنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا بنسبت کوئی ہمارے مقابلے میں جو لوگ تھے اسپینش اور ترکش عربی یا کوئی جو تھے، وہ کچھ چیزیں لیتے تھے کسی فیکٹری سے، تو وہ تھوڑی تھوڑی لیتے تھے، 5,000 10,000 کے جی۔ تو ہم جب 8-10 شہروں میں پاکستانیوں کو ہم نے انوالو کیا، اپنا گروپ بنا لیا، تو ہم 10 مل کے جب لیتے تھے تو ہم 50,000 لینا شروع ہو گئے۔ تو ہماری بائنگ پاور بڑھ گئی، ہمیں اب پیچھے سے پھر کمپنیاں انہوں نے پریفر کرنا شروع کر دیا، ہمیں انہوں نے ریٹ بھی اچھے دیے، سروس بھی اچھی دی، اور ہمارے ساتھ کانٹریکٹ بھی ہو گئے۔ تو اس میں بیسک جو کانسیپٹ ہم جو اس کا فائدہ ہمیں بھی لاحمالہ ہوا کہ ہم جہاں جو تھے ہم مضبوط ہوئے، ہمیں اچھے ریٹ ملے، سپلائی پورے علاقوں کی مل گئی۔ تو اس میں ہوا ہم نے انوالو کیا دوسرے لوگوں کو، دوسرے شہر میں دوسرے لوگوں کو ڈسٹریبیوشن دی، اس کام میں رغبت دی کہ آپ اس کام میں آئیں، تو اس کا لاحمالہ ان کو بھی فائدہ ہوا ہے اور ہمیں بھی فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ جو اسلام نے دیا ہے کہ آپ شیئرنگ کریں، لوگوں کو انوالو کریں، لوگوں کا فائدہ آپ لوگوں کا فائدہ سوچیں، یعنی کہ آپ پھر وہ آپ کا بھی فائدہ سوچیں گے۔ یہ نیچرل چیز ہے، جس بندے کے اوپر آپ کا فائدہ کریں گے، احسان کریں گے یا اچھا سوچیں گے، تو کل وہ بیک آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا، وہ پہنچائے گا بھی، اس کا وہ ذہن میں بھی رکھے گا۔ تو اس میں لالچ اور خود غرضی سے تھوڑا سا اوپر ہو کے آپ نے ایک تو ریلیجیس وجہ سے بھی ہے کہ آپ شیئر کریں، دوسرا بزنس پوائنٹ آف ویو بھی، کوئی بزنس ہے آپ لوگوں کو انوالو کریں گے، لوگوں کو راغب کریں گے اس کام میں، ان کو اس فیلڈ میں کہ وہ آئیں، تو کل فیوچر میں وہ اگر آپ کو بزنس
چاہے کہ آپ سٹارٹنگ میں ہول سیل نہیں کریں، اپنا بزنس آپ کسی کو اس فیلڈ میں شامل کر دیتے ہیں، اس کو ٹپس دیتے ہیں، اس کو آپ ٹائم دیں، اس کو گائیڈ کرتے ہیں، تو فیوچر میں اگر آپ کو فرنچائز بنانا چاہتے ہیں، سپلائی شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اگر کسی بندے 8-10 بندوں کو آپ نے کنسلٹنسی دی ہوگی، اپنا ٹائم دیا ہوگا، ان کو بزنس میں انوالو کیا ہوگا، ان کو اسٹیبل ہونے میں مدد کی ہوگی، تو کل آپ کو کسی سرمایہ کی ضرورت ہے یا افراد کی ضرورت ہے یا کوئی سپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس فیلڈ میں وہ آپ کے پرماننٹ پرائم کلائنٹ ہوں گے. تو یہ ایک ڈبل فائدہ ہے اس کا. تو سوشل کانٹیکٹ بھی آپ کا بڑھے گا. تو یہ سم ٹپس تھے جی، جو سٹوری تھی ہماری کامیابی کی الحمدللہ. اس میں رفاقت علی بھائی آپ لیٹ آئے ہیں، آپ کو جناب آپ ریکارڈنگ ریورس کر کے دیکھیں. محمد حسن بھائی کہتے ہیں میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں سعودیہ کے ساتھ، وہاں کا مجھے تجربہ نہیں ہے جی، اس لیے وہاں کا بزنس کیا ہوتا ہے، لیکن بیسک کنسیپٹ جو میں نے بتائے ہیں یہ پورے اسپین کے لیے، یورپ کے لیے، پوری دنیا میں ہی چل سکتے ہیں. سعودیہ میں کافی لوگ جناب آج شامل ہیں انوالو. آج کا کوئی سوال ہو تو یا آپ کر دیں جی کمنٹ، آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے. تو بیسک وہی 4-5 ٹپس تھیں جو میں نے دی ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ بعد میں بھی اس کے اوپر کمنٹ کرتے رہیں، بعد میں بھی میں اس کا جواب دیتا رہوں گا. آف ریکارڈ یہ موجود رہتی ہے ویڈیو، تو اس کا آپ کو جواب دیتا رہوں گا. تو جو لوگ نئے شامل ہوئے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں www.erafkebab.com erafkebab.com. یہ ہمارا بزنس ہے جی، فاسٹ فوڈ ہے. اسپین اور پرتگال میں ہول سیل کا ہم سپلائی کرتے ہیں. فیصل شیخ مستی پر لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹ کرو، جس نے ایڈمن بناؤ. اچھا یہ اپنی شیخ صاحب جو ہے وہ سروسز ہے کوئی فیس اپنی مارکیٹنگ کی، وہ یہاں موقع سے فائدہ اٹھا کے اشتہار لگا رہے ہیں. چلیں جی اچھی بات ہے. اگر آپ کا کوئی اشتہار یہاں سے فائدہ ہوتا ہے، آپ بزنس فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اٹھائیں جناب. ہماری طرف سے اجازت ہے آپ کو. ہمارے اگر وال سے کچھ آپ کو کلائنٹ ملتا ہے اپنی مارکیٹنگ کے لیے تو جناب یہ اچھی بات ہے. ٹھیک اوکے جی، یہ تھی آج کی نشست. اور جن لوگوں نے سوال کیے ہیں سب کے سوال کے جواب نہیں دے سکا ہوں. کچھ انریلیونٹ تھے، کچھ جو متعلقہ نہیں تھے، بس مطلب غیر متعلقہ تھے، تو پھر ان کا بار بار جواب دینا باقی لوگوں کے لیے وہ تنگ ہوتے ہیں. پیر سید صاحب 20,000 میں کون سا کیسا جناب ڈونر بنائیں شاہ صاحب. ہمارا ڈونر سپلائی کا کام ہے، 15-20 ہزار میں بن جائے گا. کوئی بزنس ہو سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بزنس کون سے علاقے میں. آپ نے اپرچونیٹی دیکھنی ہوتی ہے. اگر جس علاقے میں آپ وہاں پہ کس چیز کی کمی ہے، ڈیمانڈ کس چیز کی ہے، تو آپ نے وہ دیکھنا ہے. یا جس چیز کا آپ کو تجربہ ہے، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں ساری. اس میں اسپین میں جو ہے فروٹ شاپس ہیں، موبائل ریپیئرنگ، موبائل سیل شاپ ہے، ڈونر شاپ ہے، اور یہ مین 3-4 چھوٹی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بھی شمار ہو سکتی ہیں. آج کل بچوں کے کھلونوں کے، بچوں کے کپڑوں کے بے شمار چیزیں ہیں. اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا تجربہ کس چیز میں ہے اور کس ایریے میں ہے، وہ آپ نے واچ کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو جس فیلڈ میں ہوں اس میں آپ کام کریں. یہ کامیابی کا سب سے زیادہ چانس جو ہوتا ہے، مار بندہ نہیں کھاتا ہے جس فیلڈ میں آپ نے کام کیا ہو، آپ کام کر رہے ہوں. جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے آپ کو پازیٹیو نیگیٹو ریٹس پتہ ہوتے ہیں، سپلائی پتہ ہوتی ہے، کوالٹی پتہ ہوتی ہے. تو جس فیلڈ میں آپ نے کام ہی نہ کیا ہو تو آپ مار کھائیں گے. آپ کو کوئی غلط مال آ جاتا ہے، مہنگا مال آ جاتا ہے، سٹارٹ میں آپ غلط بائنگ کر لیتے ہیں، تو وہ آپ پھر پہلے سٹیپ پہ ہی آپ نقصان اٹھا لیتے ہیں. تو جس فیلڈ میں ہوں گے آپ، اب جس فیلڈ میں کام کر رہے ہوں گے، اس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا چیز چل رہی ہے، ٹرینڈ کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کون سا سپلائی ہے، کون سا مارکیٹ ہے. تو اس میں آپ مار کم کھائیں گے، آپ کا چانس کامیابی کے زیادہ ہوتے ہیں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی چیرنا سیگر کین یو اسپیک انگلش. یس آئی ڈو اسپیک انگلش بٹ موسٹ آف پیپل آر ہیئر آر اردو اسپیکنگ. اینڈ مائی in what kind of business we are supplier of wholesale fast food, and our website you can watch www.erafkebab.com erafkebab.com. And we actually supply as a wholesale to wholesale sellers all big cities of fast food products.
mainly it's doner kebab and related products. And my tips are not just for doner kebab. I am giving some tips how we succeed in our field and how can you succeed in your field. There are few basic principles that you can have to watch. First thing is that you have to choose the field you have experience or you are working in field. So you have edge on because if you are working in the field and you have information of products, service, and its drawbacks, positive, negative image, so you can do better. If you try another field, you don't have experience, you do not work, then you maybe on first step you will face difficulties. If you first buying is not good, expensive or bad material, you will lose your business. And this is the first step. You choose the field which you have experience or you working. So that's the first point. Chaudhary Bhai Saab salam de rahe hain, best regard to Riaz, thank you very much. You can watch my profile if you have if you want to ask any question, my personality, about my experience, my profile, where I am, where from I am, where I'm living, where I'm working. The easy way, you go to profile and watch it, because there is everything written and everything is accurate and correct. There is nothing incorrect or fake ID. Thank you very much. I'm in IT service. Yes, if you're in same field, if you are in your field, you have experience, you can expand your business. And the basic things which I told you can, I told it in Urdu, because majority of my viewing is English speaking. And some people maybe are Spanish, so they can ask me in Spanish question. I can respond in Spanish. And that's why I'm speaking Urdu, but majority of Urdu speaking. चलो जी, इंग्लिश के लिए हो गया था. कुछ लोग इंग्लिश में भी थे जो उनको उर्दू नहीं आती है, तो उनके लिए टूटी फूटी इंग्लिश हमने लगा दी है. मेरी बेसिक जो यहाँ पे स्पेन में चलती है वो स्पेनिश है, तो स्पेनिश पे ज़्यादा कमांड है आजकल इंग्लिश की निस्बत. किसी ज़माने में इंग्लिश पे कमांड ज़्यादा थी, लेकिन अब इंग्लिश मेरी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि काफ़ी अरसे से स्पेनिश के ऊपर जो है तवज्जो है, तो अभी उसकी ग्रामर और स्पेलिंग जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं. हाजी शेख साहब हेलो, फैसल साहब हेलो. ठीक है जी, ये जो नए लोग आए हैं वो इसको रिवाइंड करके रिवर्स करके देख सकते हैं, और जो लोग बाद में आए वो यहाँ पे ड्यूरिंग बाद में भी आपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, सवाल छोड़ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसको जवाब दूँ. ठीक है जी. ओला कम estás? Muy bien. ओके, खुदा हाफिज़, बाय बाय.